السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 27۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ اکبر۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر 27۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو تذکرہ کیا بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کو دعوت دی کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، پچھلی ساری تمہاری کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہودی عیسائی میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک اپنے نبی کو ماننے کا اور دوسرا میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کا، دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن انہوں نے حسد کی بنیاد پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پریشان نہ ہو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ اس کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب ایک اور واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، وہاں پر بھی یہی حسد تھا۔ یاد رہے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو آسمانوں پر سب سے پہلے ہوا۔ شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ میں بہتر ہوں ان سے اور یہ جونیئر ہیں، میں سینئر ہوں، میں ان کے آگے جھک جاؤں۔ وعلیکم السلام۔ تو حسد کی بنیاد پر اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پھر روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا، وعلیکم السلام، وہ بھی حسد کی وجہ سے، وہ بھی حسد ہوا، حسد کی وجہ سے قتل ہوا، اور یہ سب سے پہلا فرسٹ بلڈ تھا، سب سے پہلا قتل روئے زمین پر جو ہوا، اس کی بنیاد بھی حسد تھی۔ 27 نمبر آیت سورہ مائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ کر بتائیں ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبأ خبر ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل سچا واقعہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، روئے زمین پر آئے، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا سلام علیہا تھیں، ان کی اولاد ہوئی، اب ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی، یہ سارے عقیدہ توحید والے تھے، ابھی تو دنیا میں شرک کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر حق کے ساتھ کیا، فرمایا کہ یہ دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس جب قربا، انہوں نے قربانی پیش کی، قرباناً قربانی، اس کا مطلب ہے دونوں بھائیوں کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا، قربانی پیش کرو، فتقبلا، قبول کر دی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی۔ یاد رہے کہ قرآن میں، حدیث میں ان دو بیٹوں کا نام نہیں آیا، تفاسیر میں ہے کہ ایک حابیل تھا، ایک قابیل تھا، نام نہیں آیا حدیث قرآن میں نہ حدیث میں۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو بھی قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، کہ وہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے یہ کہا۔ قرآن میں ہے کہ قربانی پیش کرنے کا حکم تھا، قربانی پیش کی، قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور بائبل کے اندر بھی موجود ہے، تورات میں، سوختنی قربانی، کہ قربانی کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، یعنی بجلی کو گرتی، وہ اگر جل جاتی تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گئی، نہ جلتی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایک نشانی تھی، اللہ اکبر، بنی اسرائیل کے اندر۔ تو اب ایک کی قربانی ہو گئی قبول، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں آ رہا ہے حسد، قالا، جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ یعنی مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ یہ حسد ایسی چیز ہے۔ اچھا، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں۔ رشک کیا ہے؟ کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، اللہ مجھے عطا کرے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، یعنی یہ کلمات، اس کو برکت کی دعائیں دے۔ حسد کیا ہے؟ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا میں نے کہ حسد پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا، اور یہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر بھی ہوا۔ بنی اسرائیل بھی حسد کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کیسے نبوت اور رسالت مل گئی، بنی اسماعیل کو۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اس بھائی نے جس کی قبول نہیں، کہا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اچھا، اب دیکھیں، اب تک تو قتل کبھی ہوا نہیں تھا، کس نے سکھایا؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ قالا، دوسرا بھائی کہنے لگا انما، بے شک، یتقبل اللہ، اللہ تو قبول کرتا ہے، من المتقین، متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے مجھ سے حسد کرے، اس کی بجائے اپنے اندر تقوی پیدا کر، اپنی اصلاح کر، اپنی غلطی کو تسلیم کر۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی نبی کی آل اولاد میں سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور آباء و اجداد میں بھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا جواب ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آل نبی ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت ہے نا، بگاڑ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اہل بیت ہونا یا اہل بیت کو مان لینا نجات کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جن کو آگ میں جلوایا تھا، قوم زد کے 70 افراد، وہ علی رضی اللہ عنہ کو حق کہتے تھے کہ نہیں؟ اہل بیت کے محبت تھے کہ نہیں؟ اہل بیت کی محبت میں کہا نا، یا علی انت اللہ، علی تو خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر غصے ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے جلوا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں سے ہونا یا اہل بیت کو
مان لینا یہ نجات کی دلیل نہیں ہے. نجات کی دلیل ہے تقوی, توحید و سنت. یہ ہے اصل چیز. یاد رہے گی یہ بات کہ علی رضی اللہ عنہ نے جن کو چلوایا تھا وہ اہل بیت کو مانتے تھے کہ نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کو حق مانتے تھے کہ نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ محبت میں ہی اللہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن انہوں نے ان کو جلوا دیا, یہ تو کافر ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, اللہ اکبر, قتل کی دھمکی سن کر اس بھائی نے پہلی بات تو یہ کہی, وہ جو متقی تھا, کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. ایک. دوسرا, لئن اگر بسطتا تو نے آگے بڑھایا الیہ میری طرف یادہ کا اپنا ہاتھ, اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا کس لیے؟ لتقتلنی کہ مجھے قتل کرے, یعنی اگر قتل کے لیے تو میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو ما آنا نہیں میں بباسطن ہاتھ بڑھاؤں گا, یدی نہیں بڑھاؤں گا, یدی اپنا ہاتھ الیک تیری طرف لاقتلک تجھے قتل کرنے کے لیے, پہل میں نہیں کروں گا. بھائی آخر ایک ہی ابا اما کی اولاد ہے. شیطان کیسے کیسے کام کرتا ہے. بھائیوں کو لڑوا دیا, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لڑوا دیا, حسد ہی تھا نا. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بھائی نے کیا کہا, تو اگر قتل کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں. کیوں؟ اس کی وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے اور دونوں لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا, مقتول کیوں جہنم میں؟ فرمایا اس کا بھی تو ارادہ اسے قتل کرنے کا تھا, یہ تو اس کا داؤ لگ گیا نا. ہاں جی, اتنی وعید ہے یہ. فرمایا کہ کوئی تیز دھار والی یا نوک والی چیز لے کر بازار اور مسجد سے نہ گزرو. اس کا اب 28 نمبر آیا تھا, آیت نمبر 28 سورہ میں آتا ہے. اس نوک والی چیز دیکھیں, چھری ہے, برف کا سوا ہے, تیر تلوار ہے, اسلحہ ہے, یہ دیکھ اس کا رخ نیچے کر کے ایسے دے, دوسرے بھائی کو دینا, ایسے نہیں دینا, ایسے نہیں دینا. اس کا رخ نوک کا نہ اپنی طرف ہو, نہ نوک کا رخ دوسرے بھائی کی طرف ہو. یہ طریقہ ہے لینے دینے کا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں, دے رہے ہوں, ٹھڈا لگے شیطان کیا کر دے, اس کو نقصان پہنچوا دے. اپنی طرف روکا ہے, ٹھڈا لگے, اپنے آپ کو نقصان پہنچ جائے. جی پسٹل صاف کرتے ہوئے گولی چلی, سامنے بیوی بیٹھی تھی, اس کو لگ گئی. یہ آتا نا واقعات, اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کینچی دینی ہے تو ایسے نوک کر کے نہیں دینے, اس کو نیچے کر کے دیں, آسمان کی طرف یا زمین کی طرف, ایسے کر کے دیں. ہاں جی, ایسے نوکدار یا تیز دھار والی چیز. فرمایا تیر کی نوک کو پکڑ کر جا, اس پر ہاتھ رکھ کر جا, تاکہ دوسرے بھائی کو نہ لگے. اپنا بھی خیال کرنا ہے, دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قاتل گھسا ہے, میرے اوپر تلوار چلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں اس کے ساتھ وہ تلوار چلا دے اور مجھے قتل کر دے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اپنا گناہ اور تیرا گناہ اسی کے اوپر آ جائے گا, تیری بھی ساری زندگی گناہ اس کے اوپر چلے گا. اس طرح کے قیامت والے دن کوئی شخص اللہ اکبر دوسرے پر ظلم و زیادتی کیے ہوئے ہے لیکن نیکیوں کے انبار لے کر گیا. مفلس کسے کہتے ہیں, حدیث ہے بڑی مشہور. دوسروں پر زیادتی کی ہے, نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں, اب جب دیکھا نیکیاں ختم ہو گئی لیکن جن پر زیادتی کی وہ ابھی باقی ہیں, تو اب ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے, دنیا آخرت کی مفلسی سے بچائے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کیا کہا، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف قتل کرنے کے لیے تو ما انا بباسطن، میں نہیں بڑھاؤں گا یدی اپنا ہاتھ الیکا تیری طرف، لیقتلک تجھے قتل کرنے کے لیے، کیوں، انی بے شک میں اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، پہل میں نہیں کروں گا، میری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ متقی لوگوں کا یہ وتیرہ طریقہ ہوتا ہے۔ انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو اٹھا لے باسمی میرا گناہ و اسمی کا اور اپنا گناہ، یعنی تو اب لڑے گا میرے ساتھ، ہتھیار اٹھائے گا، ظاہر بات ہے میں اپنا دفاع کروں گا، اچھا اگر تو کر دے مجھے قتل تو پھر میرے گناہ تو گئے تیرے اوپر، اور تو مجھے قتل کر دے، ایک تو گناہ گئے، دوسرے نمبر پر کیا ہے، وعلیکم السلام، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میرے گناہ تیرے اوپر، اور دوسرے نمبر پر کیا، تیرے گناہ جو مجھے قتل کیا اس کا وبال وہ بھی تیرے اوپر، تو کتنا گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا انی اریدو بے شک میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی کہ میرا گناہ بھی اٹھا لے، و اسمی کا اور اپنا گناہ بھی، فتکون پھر ہو جائے گا تو من اصحاب النار جہنم کی آگ میں جانے والوں میں سے۔ یہ دیکھ لے، یعنی اس کو سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دیکھ پھر میرا گناہ تیرے اوپر ہوگا، تیرا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا، پھر جائے گا جہنم کے اندر، پھر یہ سوچ لے، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے ظالمین، ظالم لوگوں کا اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے، تو ظلم کرے گا نا تو پھر یہ سزا ہے، یعنی دھمکی قتل کی سن کر بھی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ اس کی یہ وعید ہے، لیکن فطوعت لہو اچھا کر کے دکھایا اس کو نفس، اس کے نفس نے قتل آخی اس کے بھائی کا قتل، نہیں میں قتل کر کے چھوڑوں گا، ضد پر آ گیا، حسد کی بنیاد پر آ گیا ضد، جب ضد آئی فقاتلہ اس کو قتل کر دیا، وعلیکم السلام، اس کو قتل کر دیا۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا، ٹھیک ہے نا۔ فاصبح پھر ہو گیا من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے سے۔ نقصان کیا اٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پہلے روئے زمین پر قتل نہیں تھا، اس نے قتل شروع کیا ہے، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ہر قتل میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، کیوں؟ اس نے یہ کام اسٹارٹ کر کے دوسروں کو سکھایا ہے، اس لیے خیال کرے آدمی کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جو آگے چلتی رہے تو میرا کام خراب ہو جائے۔ اب جس نے ظلم و زیادتی کے نئے نئے طریقے نکالے، جب تک وہ طریقے دنیا میں استعمال ہوں گے، دھوکے فراڈ کے نئے نئے طریقے نکالیں، جب تک لوگ اس طریقے کو استعمال کریں گے، اس کا حصہ ہو گیا نا۔ نیکی کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی اچھا طریقہ شروع کیا، اور اچھا طریقہ اپنے طور پر نہیں کہ کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہے کوئی کس کو نہ، جو سنت طریقہ تھا اور لوگوں کو سنت کا پتہ نہیں تھا اور اس نے اس سنت کو زندہ کیا، تو کیا ہوا؟ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے لوگ، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہو گیا گھاٹا اٹھانے والا مسئلہ۔ اب قتل تو ہو گیا، اب بیٹھا ہے پچھتا رہا ہے۔ یہ پچھتاوا توبہ کا نہیں تھا، شرمندگی کا نہیں تھا، پریشانی کا تھا۔ بھائی قتل ہو گیا، اب اس کا کیا کروں، اور اب کیا ہوگا، ابا کیا کہے گا، ٹھیک ہے جی، اور باقی بھائی کیا کہیں گے، اور یہ جو قتل ہو گیا اب اس کا کیا کروں۔ فبعث اللہ، بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحثو قریدنے لگا فی الارض، زمین کو پنجوں سے اس نے زمین قریدنی شروع کر دی۔
لیُریہُ تاکہ دکھائے اس کو. بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس لیے بھیجا؟ تاکہ دکھائے اس کو. اس کا مطلب ہے وہ اچانک اتفاق کا نہیں آیا تھا، ایک پروگرام کے تحت اللہ نے بھیجا. اچھا، اللہ تعالیٰ وہی بھی تو بھیج سکتے تھے آدم علیہ السلام کے پاس کہ قتل ہو گئے، ان کو اسی طرح سے دفن کرنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن وہی نہیں بھیجی. رب ناراض ہو گیا نا. اس کے پاس کوا بھیجا بجائے اس کے کہ آدم علیہ السلام پر وحی آتی. اس کے پاس قاتل کے پاس کوا بھیجا کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیرے وہی کے احکام پر چلے. کتنا بڑا کیا مطلب؟ جتنے نا قتل ہوں گے ہر قتل میں سے اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، زمین کوریدنے لگا، لیُریہُ تاکہ دکھائے اس کو، کیف کیسے، یواری چھپائے، سوءتا اپنی وہ برائی، اخی اپنے بھائی کی، یعنی وہ جو بھائی کی میت ہے اس کو زمین میں کیسے چھپائے. کوے نے آ کر کوریدنا شروع کر دیا. بس اتنی بات ہے قرآن میں، حدیث میں. یہ نہیں ہے کہ دو کوے آئے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا پھر اس نے اس کو دفن کیا. یہ نہیں حدیث میں نہ قرآن میں. بس انہیں کوریدا ایک اشارہ تھا نا بھی یہ کھدائی کر، یہاں سے گڑھا ہوگا تو اس کے ذہن میں آ گیا اچھا زمین ہے، گڑھا کھودو، بھائی کو اس میں دفن کر. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ انسان جب فوت ہو جائے تو اس کو زمین میں دفن کرو. اب وہ دلیل لے گا، دیکھو جی کوے نے کھدائی کی، تو کوا شریعت بتا رہا ہے، تو کوے نے زمین کی کھدائی کی ہے. بس یہ تو کہیں نہیں ہے پورا قرآن میں کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کو زمین میں دفن کرو. وہ حدیث میں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ اس طرح سے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، خوشبو لگانی ہے، جنازہ پڑھ کے دفن کرنا ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو منکرین حدیث سے سوال کیا جائے کہ جی آپ جو مر جائیں تو آپ کو آگ میں جلائیں یا نشتر ہسپتال کی چھت کے اوپر چیلوں، کووں، گدھوں کے لیے چھوڑ دیں آپ کی لاش کو. وعلیکم السلام. یا پھر اللہ اکبر کیا کریں، اللہ اکبر جلا کر راکھ کر دیں یا سمندر کے اندر بہا دیں. تو بتائیں تو صحیح، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میت کے ساتھ کیا کریں. وہ تو حدیث بتاتی ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز. ہاں جی، حدیث کی ہر کتاب کے اندر. اچھا بلی قرآن میں یہ بھی وہ آگے آ رہا ہے جاری ہے، وہ بات اور ہے، یہ اور ہے. تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا قالا، کوے کی اس حرکت کو دیکھ کر وہ کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس میرے اوپر، اعجزت، میں عاجز آ گیا، ان اکونا، اس بات سے کہ ہو جاتا مثلا ھذا الغراب، اس کوے جیسا. اور یہ افسوس اس کا کیا تھا، یہ قتل پر ندامت نہیں تھی، یہ وہ قتل ہونے کی وجہ سے پریشانی تھی کہ اوہو اب کیا ہوگا. تو قاتل پریشان ہے، پشیمان ہے. کس چیز پر؟ اس لاش کا کیا کروں، اچھا اب میں اس کوے جیسا ہو گیا. کہاں انسانیت، نبی کا بیٹا، اہل بیت، آل نبی، اور نبی کا پر ایمان لانے والا صحابی بھی تو ہوتا ہے. لیکن جب کیا ہوا، اللہ اکبر، ایک ایسا گناہ کیا، ایسے درجے سے گرا کہ کہنے لگا میں کوے کے برابر ہو گیا. فَأُوَارِيَا، اللہ اکبر، پس چھپا دیا، سوءۃ اخی، اس نے اپنے بھائی کی وہ جو برائی تھی، یعنی وہ جو لاش تھی، جو برا کام اس نے کیا، اس نے اس کو زمین میں چھپا دیا. فَأَصْبَحَ، پھر ہو گیا، من النادمین، نادم لوگوں میں سے. یہاں ندامت اس کی پشیمانی ہے، پریشانی ہے، ندامت توبہ والی نہیں ہے. کیوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں اس کو حصہ ملے گا. اگر اس کی ندامت توبہ پکی والی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے قیامت تک ہر ناحق قتل کا حصہ اس کو بھی ملے گا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہے. ایک اور واقعہ، منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں جی، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص گیا جنگل کے اندر، وہاں پر جا کر دیکھا کہ بندر جو ہے لگ بھگ سویا ہوا ہے، بوڑھا بندر، نوجوان بندریا اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، اور یہ نوجوان بندر ایک اور آیا اور اس بندریا کو اس نے اشارہ کیا، دونوں نے زنا کیا. اس دوران ہی وہ بوڑھا بندر اٹھ گیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، شور مچایا، باقی بندروں کا قبیلہ اکٹھا ہو گیا. اب سب نے مل کر اس بندر کو اور بندریا کو سنسار کیا. تو دیکھو جناب، ہاں جی، اب بندروں کی جناب یہ شریعت ہے کہ بندر سنسار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب مقصد یہ ہے کہ حدیث پر اعتراض کر دیا. یہ حدیث کیسی ہے؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ بندر شریعت سکھائیں گے، یہ سنسار والی شریعت، اور قرآن کہتا ہے کوے نے شریعت سکھائی دفن کرنے کی. قرآن ہے نا کہ زمین کو ریت کر اس نے بتایا تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا. تو یہ قرآن کہتا ہے. ایک بات. دوسرا، بندر ہے نقال، نقل مارتا ہے، جو کام دیکھتا ہے نا اسی طرح وہ حرکت کرتا ہے بندر. اب ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کسی انسان نے ایسا عمل کیا ہو، بندر نے اس کی نقالی کی، پھر انسانوں نے سنسار کیا ہو اس کو، بندروں نے بھی پھر اس نقالی کو اختیار کر لیا، چونکہ وہ نقل مارنے میں تو مشہور ہے. تو اس لیے کوئی حدیث کے اوپر اعتراض نہیں ہے، حدیث صحیح سند سے ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ڈارون کا نظریہ تو ہے بندر سے انسان بنا ہے، بندر سے تو انسان بننے والی بات ہی نہیں ہے. تو بندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بندر نقال ہے، نقل مارتا ہے. تو اللہ تبارک نے یہ واقعہ بیان انجوائمنٹ کے لیے نہیں کیا، تفریح کے لیے نہیں کیا. بات بتانا مقصد تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے ہیں، اسی انداز کے ساتھ اللہ تبارک نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی بھائی کے ساتھ حسد کیا، اور دیکھو پھر کیا ہوا. کس طرح سے قتل تو کر بیٹھا لیکن نقصان اپنا ہی کیا. تو بنی اسرائیل بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانیں گے تو نقصان اپنا کریں گے. اللہ اکبر. حسد کی بنیاد پر اپنے کباڑا کریں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی یہودی عیسائی میرے اعلان نبوت کے بعد مر گیا مجھ پر ایمان لائے بغیر جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس پر. اور قرآن کے اندر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آئے گا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ورضیت لکم الاسلام دینا. تیسری جگہ فرمایا میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا بس. اور وہ خود کہتے ہیں ہم نان مسلم ہیں، یعنی ہم فرمانبردار ہے ہی نہیں، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک، اسی طرح مقرر کیا گیا تھا کیا قانون، کتبنا لکھا ہم نے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر. بات بھی بنی اسرائیل سے شروع ہوئی تھی. اب دو واقعے بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا سلوک کیا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا حرکت کی بیان کرنے کے بعد پھر وہی بنی اسرائیل کے بعد کہ بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا تھا، فرض کر دیا، انہ یہ کہ من جس شخص نے قتل کیا نفسن کسی شخص کو بغیر نفسن، بغیر کسی جان کے بدلے کے. دوسری جگہ پر ہے بغیر الحق، نہ حق کسی نے قتل کیا. اچھا حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ حق کے ساتھ نہ حق قتل تو منع ہے، حق کے ساتھ قتل 7 ہیں. کتنے؟ 7. 3 قرآن کی روح سے اور 4 حدیث کی روح سے. قرآن کی روح سے خون کا بدلہ خون، کسی کو ناحق قتل کیا
تو قصاص، یعنی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کتب علیکم قصاص، یہ قصاص جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی روح سے جو شخص بغاوت پر اترا ہے، جو آگے سبق ہمارا آئے گا، ہاں جی، اسلامی سلطنت میں بغاوت کرتا ہے، ہاں جی، نافرمانی کرتا ہے، اس کی ہاں جی ہاں جی اس کا بھی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ باغی کی سزا بھی قتل ہے۔ دو، تیسرے نمبر پر اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ قاتلون حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ تین قتل حدیث کی روح سے۔ چوتھائی قرآن سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بکرا ہے نہ بھانا۔ اب وہ پتہ کیا ہے؟ مرتد کی سزا، کس کی؟ جو دین چھوڑ جائے، مرتد کی سزا وہ بھی قتل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اپنا دین بدل دے، کیونکہ اسلام قبول کر کے اس نے وفاداری کا عہد کیا ہے، اسلام کو چھوڑ کر وہ غداری کر رہا ہے، غدار کو پوری دنیا میں کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرتا، یہ بغاوت کر رہا ہے، باغی کی سزا قتل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5ویں نمبر پر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، 4 گواہ موجود ہوں جو انٹرکورس کی مکمل کیفیت کو دیکھیں، یعنی اتنا علل اعلان انہوں نے یہ گناہ کیا ہے کہ 4 بندے گواہ بن گئے۔ تو اب کیا ہے؟ اس کی بھی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا، رجم کرنا، یہ بھی حدیث کی روح سے ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ 6 نمبر پر محرمات ابدیہ سے کوئی شخص نکاح کرے، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، یہ محرم ہے نا، ابدی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے تو حدیث میں ہے ایک صحابی جھنڈا لے کر ایک ہاتھ میں دوسرے میں تلوار لے کر جا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہاں؟ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، فلاں شخص نے اپنی محرم سے نکاح کیا ہے، میں جا کر اسے قتل کر دوں اور اس کا سارا مال ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروں، سارے اثاثے اس کے ضبط ہوں گے، یہ سزا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7واں ہے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اس کی سزا بھی قتل ہے، یہ بھی حق کے ساتھ قتل ہے، یعنی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقیق یہودی، اللہ اکبر، اسی طرح سے ابن خطل فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ اکبر حکم دیا، قتل کروایا۔ تو یہ بہت سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، یعنی یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اکبر ایمان والوں کو روک دیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اشارے کنائے کے اندر بھی، کیونکہ رائنا کو رائنا کہہ کر وہ توہین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ لفظ ہی تبدیل کر دو، انظرنا کا اور رائنا کہنا ہی نہیں ہے۔ اور خبردار جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور کہے نہیں جی میرے امام نے تو ایسا نہیں کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولنا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ آگے بول رہا ہے، قرآن کو لکھا ہے، تو قرآن کس پر آیا، حدیث کس پر آئی؟ تو قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا، آپ نے فرمایا نا یہ قرآن ہے، ہم نے تو قرآن اترتے نہیں دیکھا، تو یہ قرآن ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، نہ ہی اللہ نے ہمارے پاس کتاب بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر کتاب بھیجی ہے، وہ بعد میں آئے گی بات، پہلے کون سی شخصیت لے کر آئی؟ میرے اور آپ کے پاس تو نہیں آیا نا، پہلے وہ ذریعہ تو لینا جو ذریعے سے قرآن آیا ہے، جب اس ذریعے کو نہیں مانے گا تو قرآن کو کہاں ماننا ہے؟ پہلے صحیح حدیث ہے، ہاں جی،
پہلے نبوت پر رسالت پر ایمان. اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی صداقت منوائی. میں اگر کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. صداقت اور امانت دیانت داری منوا کے پھر کہا اللہ نے میرے اوپر قرآن بھیجا ہے. جب دشمن بھی صداقت کی گواہی دے، امانت و دیانت کی گواہی دے، یہ ہے اصل گواہی. اب نہیں مانے گا تو اب مجرم ہے. پھر مکہ میں سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم نے. مدینہ میں کس نے گواہی دی؟ یہود کے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. اہل کتاب سے ہی گواہیاں دلوائیں اللہ تعالیٰ. اب حجت پوری ہو گئی ان کے اوپر. تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناحق قتل منع کیا گیا تھا ان کو، کسی جان کو قتل نہیں کرنا. او فساد، یا جو فساد کرے فی الارض، زمین میں جو فساد برپا کرے، یہ باغی یعنی دہشت گرد، یعنی جو انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ان کے خلاف لڑنے والا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا، حق کے ساتھ قتل کرنا، یا کوئی بغاوت کرے فساد پر اترے اس کو تو قتل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ فرمایا تھا فکأنما، یہ کہ قتل الناس، جو شخص قتل کرے لوگوں کو جميعا، اللہ اکبر، سب کا سب، جس نے قتل کیا کسی شخص کو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اس کی نسل ہوتی نا، اب وہ پوری نسل اس نے ختم کر دی کہ نہیں کر دی؟ ایک شخص کا ناحق قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. اس طرح بھی ہے شراز صاحب کہ ایک قتل پر جب اس کی جھجک دور ہو جائے نا تو دوسرا قتل، تیسرا قتل، پھر اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. پھر 100 قتل کیے اس نے جاوید نے کہ نہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ کھل گیا ہے. بیوی کو مارنے پر جس خاوند کا ہاتھ کھل جائے پھر رکتا ہے. تو وہ جھجک تھی دور ہو گئی. تو یہ بات پر کیا کرے گا؟ گولی کی زبان سے بات کرے گا، ہاتھ چھوٹ منہ پھٹ ہوگا. اس لیے یہ کیا ہے، سارے انسانوں کا قاتل بنے گا. اس کا بس نہیں چلتا اس کے بعد بامبو اور یہ اڑا دے سب کو، کیونکہ اس کی سوچ ہی ایسی بن گئی. تو جس شخص نے، اللہ اکبر، من قتل نفسا، جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر نفس، اللہ اکبر، بغیر قصاص کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا، اللہ اکبر، کیا ہو کسی نے، وہ تو قتل جائز ہے. تو جس نے قتل کیا ناحق تو فکأنما، گویا کہ قتل الناس، اس نے قتل کیا لوگوں کو جميعا، سب کے سب. ومن، اور جس نے احیاہا، زندگی بچانے کا جو باعث بنا، کسی انسان کے زندگی بچانے کا باعث بنا، تڑپ رہا تھا اٹھا کر اسپتال پہنچا دیا، خون کی بوتل دے دی، دوائی کے پیسے دے دیے، مر رہا تھا وہ بیچارہ، ٹھیک ہے جی، کرنٹ لگ رہا تھا، اور اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اللہ اکبر، کرنٹ سے چھڑوا دیا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. 2 آدمیوں کو کرنٹ لگا ہوا تھا، اللہ نے مجھے سعادت عطا کی. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر، کہ ان کو چھڑوایا. یہ اللہ کا ہی کرم تھا. تو ان کو زندگی میں، وہ بیچارے پڑے تھے، کرنٹ لگا ہوا تھا، بس اللہ نے ہی وہ سارا بندوبست کرایا نا. اللہ نے مجھے بچایا اور ان کو بھی بچایا. اللہ اکبر. میرے ہاتھ کیا جمپ کی بھی پہنچ سے اوپر تھا، وہ جو اس کا وہ جو سرکٹ بریکر لگا ہوتا ہے نا، وہ پہلے پرانے سرکٹ بریکر ہوتے، کٹ کیٹ جس کو کہتے تھے، میٹر کے. تو میرا استاد تھا، وہ درجے کام کرتا تھا، بجلی والی استری تھی، وہ ایسے استری کر رہا تھا پٹے پر بیٹھے، میں اس سائڈ پر بیٹھا تھا. تو اس کے ایسے ہی لاشعوری میں اس کی ران کے ساتھ وہ گرم گرم استری لگی تو چپک گئی، اور وہ ایسے ایسے تڑپ رہا. بس میں نے اس کو ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، اس کو ہاتھ لگاتے تو خود بھی کرنے لگتا. تو میں نے میٹر کی طرف دیکھا، میٹر میرے یعنی میرا ہاتھ، قد، پھر ہاتھ، پھر میں نے جمپ لگایا اتنا، بس وہ اللہ نے اس کو بچانا تھا. وہ سب حیران کہ اتنی بلند، اس کو ہاتھ لگا، کھٹکا نیچے گرا ہے، بس سڑک کا بریکر نیچے ہی گرا ہے، اور تب اس کی جان بچی. اور اتنا گہرا کھڈا پڑ گیا. اب تک وہ احسان مند ہے، یار اللہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، دادا نانا بن گیا وہ اللہ کے فضل کرم سے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہو، اللہ کا احسان. اور ایک اور تھا، وہ پلاسٹک کا
اکبر کارخانہ تھا اس کا، پلاسٹک کے وہ پرزے وغیرہ اسپیئر پارٹ وغیرہ بناتا تھا. تو میری کریانے کی دکان تھی، تو ساتھ میں نے کہا آواز نہیں آ رہی اس کی، تو میں گیا دیکھا تو وہ کرنٹ لگا پڑا اور پڑا ننگی تار کے ساتھ، اس کا ہاتھ ٹچ ہے. تو وہاں بھی یہ یاد رکھیں کوئی ایسی کرنٹ والا سب سے پہلے پیچھے کنیکشن ختم کروائیں، کنیکشن ختم کر. تو وہ کیا الحمدللہ، وہ اللہ نے اس کو زندگی عطا کی. تو جس نے ایک جان کو بچایا. اسی طرح قلعہ کونا قاسم باغ پر جا رہے تھے، اللہ اکبر، قلعے کے اوپر سے دو بھینسیں دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں. اب بھینس جب دوڑتی ہوئی ڈھلوان سے آ رہی ہے، اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتی. دو آدمی ان کی سیدھ میں ایسے، بھینس پیچھے ہے، دو بھینسیں آ رہی ہیں اور وہ آگے دو گپیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. اب اتنا ٹائم، اور ہم سڑک کے اس طرف تھا میں، تو ہم اللہ اکبر اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ان کو کہتا ہو پیچھے ہو جاؤ، اتنی دیر میں وہ رگڑ کے چلی جاتی اس کو. تو اللہ نے ذہن میں ڈالا، میں گیا اس کو دھکا دیتے ہوئے دھکیل کے آگے گیا، وہ زوم سے نکل گیا. پھر اس کو پتا چلا یہ تو پیچھے بھینس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بندوبست کرتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان. تو جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا. وَلَقَدْ، اور تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانے لے کر. کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. ثم، پھر، ان، بے شک، کثیرا منہم، بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، زیادتی کرنے والے تھے. اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی بنی اسرائیل نے زیادتیں شروع کر دی. اچھا، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھا تھا خیال کرنا، نہ قتل نہ کرنا. اور یہ نہتی انسانیت کے اوپر سب سے پہلے ایٹم بم پھینکنے کا اعزاز بھی اسی بنی اسرائیل کو حاصل ہے. کمیونسٹوں کے پاس ایٹم بم ہے لیکن انہوں نے انسانیت پر چلایا نہیں. ہندوؤں کے پاس ہے، چلایا نہیں. مسلمانوں کے پاس ہے، چلایا نہیں، پھینکا نہیں. لیکن صلیبی وہ واحد امن پسند قوم ہے جن کی UNO امن پسند قوم، سفید فاختہ، سفید کبوتر، جن کا امن کا نشان وہی ہے نا. وہ نہتی انسان نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما ناگاساکی کو سفیدی سے مٹا دیا. تو یہ قرآن کا اعزاز ہے بھائیوں کہ 1444 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا نہ قتل نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان میں سے کثیر منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، آج بھی روئے زمین کے اوپر سب سے بڑے فسادی یہی بنی اسرائیل ہے. یہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہے. جاپان کے عیسائی، امریکن عیسائی مارائی، تو عیسائی بھی انہی میں سے، اہل کتاب میں سے ہیں نا. تو آج بھی اللہ اکبر یہ انہی میں سے. اور ہمیں کہتے ہیں لبرل بن جاؤ، سیکولر بن جاؤ، سب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، جو جہاں لگا ہوا ہے. پوری دنیا میں یاد رکھیں کوئی یہودی لبرل نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی عیسائی صلیبی لبرل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی آزادی ہے، بڑی آزادی. ہاں، لبرل نہیں ہے، اسلام کے دشمن ہے. اسلاموفوبیا کہاں سے آیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کون بنا رہا ہے؟ مخالفت میں فلمیں کون بنا رہا ہے؟ نیوزی لینڈ سے لے کر ڈنمارک تک اسلاموفوبیا، نہتے نمازیوں کے اوپر فائرنگ کس نے کی؟ عیسائی ہے نا. اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے میں کون آگے آ گیا ہے؟ نیوزی لینڈ کی عورت ہونے والے انتقام وزیر اعظم. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1444 سال پہلے بتا دیا کہ ان کی اکثریت زمین میں کرۂ میں فساد. پوری دنیا میں ہندو کوئی بھی لبرل نہیں ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. بدھ مذہب والے بڑے اہم سا اور شانتی والے، برما کے اندر حالت دیکھیں، کوئی بدھ مذہب والا لبرل نہیں ہے، کوئی کمیونسٹ لبرل نہیں ہے کہ وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. چائنا میں کوئی اسلام کی ویب سائٹ نہیں کھول سکتی. روس کے اندر کیا حالت تھی مسلمانوں کی؟ صرف مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم لبرل بن جاؤ، باقی دنیا میں کوئی کسی مذہب والا لبرل نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.